علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین کلاس 7، آج ہم مساوات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مساوات کے معنی ہے برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اسلام میں مساوات کا مطلب ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں اور قانون کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہیں رہ جائے، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے۔ لوگوں کو قابلیت، تجربہ اور تعلیم کی مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں اور معاوضے دیے جائیں تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام بھی کرے اور اس کا حق بھی اس کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری قومیں، تمہارے قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسلام انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ خاندان اور قبیلے محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، متقی، زیادہ احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے۔ تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں۔ نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ روزے میں بھی انسانی مساوات کا ایک شکل ہے۔ تمام مسلمان خواہ امیر ہوں یا غریب ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اسلام میں مرد اور عورت، امیر غریب، گورا کالا، خوبصورت بدصورت سب برابر ہیں۔ اسی طرح وطن، قوم، رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی کسی کو کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں۔ عزت و تکریم کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب اس پر جرم ثابت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید سے سفارش کروائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غضبناک ہوئی اور فرمایا، تم میں سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں مساوات کے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی تفاخر، نسلی امتیازات کی بنیادوں پر استوار معاشرے کو مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں سے آراستہ کیا۔ برتری اور عزت کا معیار فقط تقوی اور پرہیزگاری کو رکھا۔ مساوات کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے صحابہ اکرام کی کثیر تعداد نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ یہ ایسا معاشرہ تھا جس میں زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ان کی معاشی معمائی برتری اور عزت کا معیار فقط تقوی کو رکھا۔ مساوات کے امتیازات ختم کر دے۔ قانون کی نظر میں آقا اور غلام سب برابر تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مساوات سے آشنا اور اپنے ملک و ملت میں اسلام کے سنہری اور دائمی اصولوں کو ان کے حقیقی معنوں میں نافذ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ تو بیٹا اس کو دیکھ لیں، یہ اس کی ریڈنگ کریں اور اس کا اسائنمنٹ ساتھ اٹیچ ہے، اس کو لکھ لیں۔ چلیں، اللہ حافظ۔